ہیپاٹائٹس اگر لوگ سمجھے تو یہ کیا ہے؟ واٹ از ہیپاٹائٹس؟ ہیپاٹائٹس جو ہوتی ہے وہ جگر کی سوزش کو کہتے ہیں. اب یہ سوزش جو ہوتی ہے وہ جراثیموں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں کچھ ادویات ہیں وہ بھی جگر کی سوزش کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ایسے مادے خارج ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی تو آپ کی باڈی کی جو دفاعی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مس ڈائریکٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی جگر کو مریض کے وہ مادے جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں عام اصطلاح میں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی چیز ہے اور وہ اس کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وجہ سے بھی جگر کی سوزش ہو جاتی ہے. پھر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں جگر کے اندر مختلف چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ بیماریوں میں آئرن یا فولاد بہت زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ میں کاپر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ بہت زیادہ مقدار میں انتڑیوں سے جذب ہوتا ہے اور جذب ہو کے پھر آئرن یا فولاد یہ جگر میں اور بھی مختلف حصوں میں جمع ہو جاتا ہے. تو بیسکلی بنیادی طور پہ اگر ہم کہیں تو سوزش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو جراثیموں کے ذریعے ہوتی ہے اور ایک وہ جو جراثیموں کے ذریعے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم یہ سنتے تھے بچپن میں اور آج بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا جگر خون نہیں بناتا. جی جی. تو جگر کا خون بنانے میں کتنا رول ہے اور جگر کا ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے؟ یہ میں اس سوال کا جواب آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے پہلے بھی دے چکی ہوں کہ جگر جو ہے وہ خون نہیں بناتا. خون جو ہے وہ بناتا ہے ہڈیوں کے اندر ایک گودا ہوتا ہے جس کو ہم بون میرو کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں یہ سمجھانے کے لیے عام انسان کو وہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نلی نہاری کھائی ہوگی، تو جو نلی ہوتی ہے اس کو جب لوگ نکالتے ہیں ایسے کر کے زور لگا کے، تو جو مک نکلتی ہے جس کو مک کا لفظ کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بون میرو، ہڈی کا گودا. اسی طرح کا بون میرو انسان میں بھی ہے اور ہر ذی حص میں ہے. اس کا کام ہے خون بنانا. جگر کے بہت سارے کام ہیں اور لیکن اس میں خون بنانا نہیں ہے. عام طور پہ وہ خون نہیں بناتا بلکہ اور بڑے سارے کام اس کے ہیں جگر کے، کہ وہ خون کی صفائی ضرور کرتا ہے، اس میں ہیلپ کرتا ہے. پھر خون کے جمنے کی صلاحیت جو ہے اس میں آپ کا جگر بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر جسم کے اندر جو لہمیات ہوتی ہیں، پروٹینز، جو کہ کسی بھی جسم کی دفاعی نظام کے لیے بہت ضروری ہیں. اینٹی باڈیز یعنی جو قوت مطلب دفاعی نظام ہے اس میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک پاور دیتی ہیں کہ آپ نے انفیکشن کے اگینسٹ لڑنا ہے، بیماری کے اگینسٹ لڑنا ہے، وہ بھی پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہیں، وہ بھی جگر ہی بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ بات کریں فیٹی لیور کی بھی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. ہر دوسرے سے تیسرا بندہ جس کا بیلی نکلا ہوا وہ فیٹی لیور میں کنورٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. فیٹی لیور کی روٹ کاز کیا ہوتا ہے؟ فیٹی لیور کی وہی روٹ کاز ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کنزیوم نہیں کرتی، خرچ نہیں کرتی ہے، اور تو وہ جمع ہو جاتا ہے. وہ کھانا فیٹ یا چکنائی کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے. اب اس چکنائی نے جو فالتو چکنائی ہے اس نے کہیں نہ کہیں جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہ جگر میں اگر جمع ہوگی تو فیٹی لیور کرے گی. وہ آپ کی شریانوں میں جمع ہوگی تو شریانیں تنگ ہو جائیں گی. شریان تنگ ہوگی تو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جائے گا. اگر دل کو جانے والی شریان تنگ ہوتی ہے، اگر دماغ کو جانے والی شریان تنگ ہوتی ہے تو فالج کا اٹیک رہے گا. ویسے اوور آل اگر شریان تنگ ہوتی ہے تو آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. لیکن اگر جگر میں وہ جمع ہوتا ہے جو فالتو چکناہٹ ہے تو وہ فیٹی لیور کاز کرتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، فیٹی لیور میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نا نیگلیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو چربی ہے اتر جائے گی. جی جی. تو کیا اس کو نیگلیکٹ کرنا آگے اس کو ہیپاٹائٹس میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے؟ بالکل. ہیپاٹائٹس کی بات آپ کر رہے ہیں. سوزش کے علاوہ یہ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ بار بار جب جگر کی سوزش ہوتی ہے تو بار بار وہ ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے جسم کے اوپر جب کوئی زخم لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو پہلے خون نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کھرنٹ جم جاتی ہے اور کھرنٹ کے بعد جو ہے وہ ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکار ٹشو جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ایک نشان چھوڑ جاتا ہے. وہ ایک نشان ہوتا ہے جو کہ وہ جب زخم ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ایک نشان رہ جاتا ہے. اسی طرح جب جگر بار بار سوزش کا شکار ہوگا تو وہاں پہ بھی فائبرس ٹشو بن جائے گی، سکار بن جائیں گے اور جگر جو ہے وہ سکڑ جائے گا. اور جب جگر سکڑ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ اس کو ہم سیروسس آف لیور کہتے ہیں اپنی زبان میں، جگر کا سکڑنا. اور پیٹ پھول جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے پیٹ کے اندر، پیروں کے اندر سوجن آ جاتی ہے، خون کی الٹیاں خدا نخواستہ آنا شروع ہو سکتی ہیں، کالے پخانے آنا شروع ہو سکتے ہیں. تو اس کا تو علاج ہی پھر لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، یعنی لیور کی پیوند کاری. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, جو کہ بہت مہنگی ہے اور بڑا ہی ایک پیچیدہ سا ایک پروسیس ہے, اور اس کے کروانے اور اس کے کروانے کے بعد بھی آپ کو ایسی ادویات پہ رہنا پڑتا ہے جو آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو کمزور کرتی ہیں, تاکہ آپ کا جسم کا دفاعی نظام وہ جو نیا جگر ہے اس کو قبول کر لے, وہ اس کو موافق آ جائے. لیکن جب آپ دفاعی نظام کو کمزور کر رہے ہیں تو پھر آپ ایٹ دا سیم ٹائم رسک پر ہیں کہ آپ کو اور بھی بیماریاں جو فضا میں جراثیم ہیں وہ اس سے آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں. تو فیٹی لیور کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. فیٹی لیور کا سب سے اچھا حل یہی ہے کہ فوری طور پہ آپ اپنی ڈائٹ پر قابو پائیں, جو چکنائی والی چیزیں ہیں ان کو کم کریں, سبزیاں, پھل اور جو ابلی ہوئی اور گرلڈ چیزیں ہیں اور باربیکیو جو گوشت ہے وہ آپ استعمال کریں, واک کریں یا کسی بھی قسم کی کوئی ایکسرسائز کریں, اور کم از کم 5 days in a week آپ وہ ضرور کریں, اور کوشش کریں کہ اپنا وزن جو ہے اس کو فوراً کنٹرول میں لے کر آئیں. اس سے فیٹی لیور میں اس سے بہتری آتی ہے. ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ہیپاٹائٹس کی جیسے بات کرتے ہیں تو ٹائپس آف ہیپاٹائٹس کی بات کریں گے, ہیپاٹائٹس کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ بالکل. اب جب ہیپاٹائٹس کی بات ہوتی ہے, سوزش کی بات ہوتی ہے جگر کی, تو وہ تو بہت ساری ٹائپس کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں جس ہیپاٹائٹس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں وہ بیسکلی وائرل ہیپاٹائٹس ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں A, B, C, D, E یہ مین ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ دوائیوں سے ہو سکتا ہے, اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں وہ دوائیاں لے لیں تو بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. بعض اوقات فولاد ایب نارمل طریقے سے لیور کے اندر جمع ہو جاتا ہے, کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاندانوں میں رن کرتی ہیں موروثی طور پہ. بعض اوقات کاپر وہ جمع ہو جاتا ہے, بعض اوقات اینٹی باڈیز جو ہیں وہ آپ کے اپنے جسم کی ہی اس کو تصور کرتی ہیں کہ ہاں جی فوراً ہے. لیکن A, B, C, D, E کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو A اور E ویرائٹیز ہیں یہ گندے کھانے سے جی, یہ گندے جی بالکل پیلا یرکان گندے کھانے سے, گندے پانی سے جو پراپرلی بوائل نہ ہوا ہو, یا وہ لوگ جنہوں نے واش روم یوز کیا ہے ان کو ہیپاٹائٹس ہے, انہوں نے پراپرلی ہاتھ نہیں دھوئے, انہی ہاتھوں سے کھانا پکا دیا, انہی ہاتھوں سے پلیٹس جو ہیں یا گلاس سرو کر دیا کسی دوسرے انسان کو جو کہ نارمل ہے, تو یہ وہاں تک پہنچ جائے گا. A اور E کی بات ہو رہی ہے. A عام طور پہ ایک ایسا ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو اتنا خطرناک نہیں ہوتا, 4 سے 6 ہفتے لینے کے بعد اپنی مدت پوری کرنے کے بعد یہ خود ہی اپنی موت مر جاتا ہے. اور ہم نے اس میں صرف علاماتی طور پہ علاج کرنا ہوتا ہے. وائرل ہے. علاماتی علاج ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو ہم اس کو پیٹ کی درد کی دوا دیتے ہیں, الٹی اگر آ رہی ہے تو الٹی کی دوا دیں گے, اور ORS کا پانی وغیرہ اگر پانی کی کمی وغیرہ ہے, اور ہم 4 سے 6 ہفتے اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں, جگر کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے یا وہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے. لیکن عام طور پہ A نہیں خرابی کی طرف جاتا, A ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود 4 سے 6 ہفتے میں. ٹھیک ہے. اور جو E ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پریگننسی کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے, کیوں ایسوسیٹڈ ہے, کیوں وہ حاملہ خواتین میں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہوتا حاملہ خواتین میں ہے, اور وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اگر وہ کسی حاملہ خاتون کو ہو جائے. E کی بات ہو رہی ہے. A کی ویکسینیشن ہے, E کی نہیں ہے ویکسینیشن, اور اگر E کسی خاتون کو حاملہ خاتون کو ہو جائے تو اس میں خدا نہ خواستہ ابارشن ہونے کا یعنی حمل ساقط ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود بخود جو ہے نا مریض کو یہ نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اس کا بچہ جو ہے وہ بیبی جو ہے اس کو ایبارٹ کروانا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے خدا نہ خواستہ خطرناک ہوتا ہے.